السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ جاری ہے۔ 13 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں، 14واں رکوع شروع ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات، بے شک صدقات، للفقراء محتاجوں، والمساکین مسکینوں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرانے میں، والغارمین اور مقروض کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو کل ختم ہوا تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جب انہیں صدقات میں سے دیا جاتا تو خوش ہوتے تھے، جب نہیں دیا جاتا تو مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ صدقات کس کس کے لیے ہیں۔ یہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، جو کہ فرض ہے، کہ زکوٰۃ محتاجوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو اس میں انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسلام کی ترغیب دلانے کے لیے کہ ہمارا دین اسلام کیسا محبت الفت کا دین ہے، ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور مقروض کو بھی، اور اللہ کے راستے میں۔ یہ جو قرض والی بات ہے، یہ اس پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ بھی لگتی ہے اس پہ، مقروض پہ، کیونکہ جو یہاں کسی کا قرض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی مسافروں کے لیے میں نے بتایا تھا، مسافر وہ کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، اگر سفر میں ایسی حالت آ سکتی ہے کہ وہ محتاج ہو جائے تو اس پہ بھی لگتی ہے۔ اور اللہ کے جی اگر کوئی ایسے ہو کہ صاحب جائیداد ہو اور وہ سفر میں ہے، اگر وہ اسے ضرورت پڑ گئی ہے، چاہے میں نے کہا کروڑ پتی، اب صاحب جائیداد میں کہہ رہی کروڑ پتی بھی ہو تو سفر میں اس کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ بعد میں کیجیے گا جب یہ ختم ہو جائے جو بھی سوال کرنا ہے۔ اور منہم الذین، ان میں سے بعض لوگ یوزون النبی، تکلیف دیتے ہیں نبی کو، وہ یقولون وزن، وہ کہتے ہیں وہ کان ہے، یعنی تانا دیتے ہیں کہ کیسا نبی ہر ایک کی سنتا ہے، غریبوں کی، امیروں کی، ہمارے کم کمین سب کی یہ باتیں سن لیتا ہے۔ کل کہہ دو اذن خیر لکم، کان بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کسی کو وہ رد کر دے، کسی کا نہ سنے تو پھر وہ ہو سکتا ہے نا کہ بددل ہو جائے دین سے لوگ، تو کہا کان بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن یومن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، و یومن، اور اعتبار کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں کا، ورحمت للذین، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں۔ یعنی جب جہاد پہ جانے کا موقع آتا ہے، وقت پہ بہانے بنا لیتے ہیں اور بعد میں آ کے آپ کے سامنے قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، تو مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ علم یعلم، کیا نہیں وہ جانتے، انہ من یحادد اللہ، یہ کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ذالک الخزی العظیم، اور یہ رسوائی ہے بڑی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اتاری جائے کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ظاہر کر دے گی اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہہ تو مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والے سے جو تم ڈرتے ہو۔ یعنی جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کا تو انجام بتا دیا کہ رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوگا بڑا۔ اور منافق جو ہے نا، ہر وقت انہیں یہ درکا لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آیت یا صورت نازل نہ ہو جائے،
اس لیے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی سازش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بر وقت مسلمانوں کو آگاہ کر دیتے ہیں اور منافق کی دلی کیفیت کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈرے رہتے ہیں کہ اگر ابھی صورت نازل ہوگی تو ہمارے دل کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دے گا، تو کہا تم مذاق اڑا لو، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جس سے تم بچتے ہو یا جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی تم ڈرتے رہتے ہو کوئی بات کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُونَ، تو ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف بحث میں لگے ہوئے تھے، کھیل کر رہے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھے کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے، تو کہیں گے ہم تو صرف ایسے ہی دل لگی کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ نہ معاف کر دیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہم ایسی باتیں جب کرتے ہیں نا کہ جنت سے جانا کہہ رہا مشکل ہے، جنت میں کوئی دل بھی نہیں لگنا، استغفر اللہ، جنت میں جائیں گے وہاں میلے ٹھیلے ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جو جہاں دنیا میں یہی ہوتا ہے، جہاں دین کی مجلس ہیں وہاں لوگ کم جاتے ہیں، جہاں کھیل تماشے وہاں زیادہ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے نا وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی نظر ادھر ہوگی تو ہم آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کا مذاق اڑانا جو ہے نا، یہ اللہ کی باتوں سے کھیل اور تماشا نہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناراضگی کی بات ہے۔ کل انہیں کہہ دو اب باللہ و آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات ہی تمہیں ملی ہیں، و رسول اس کا رسول، کن تم تستہزئون، مذاق اڑانے کے لیے۔ بعض جملے ہمارے اتنے عجیب بن کے ہوئے ہیں، مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ جب بہت بھوک لگتی ہے کہتی ہیں ہماری آنتیں کل ہو بلّہ پڑ رہی ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی طرف سے ہی اور آیتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ملا کے اس کو ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم۔ یہ کام تو کافر بھی کیا کرتے تھے نا، کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، کچھ اپنا جملہ شامل کرنا تاکہ پتہ چلے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسی حرکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ لا تعتذروا، آج تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ یعنی تم ویسے دل لگی نہیں کر رہے تھے بلکہ دل سے تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کرتے ہیں ایک جماعت سے تم میں سے، نعذب طائفتم، اور ایک جماعت کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ قوم مجرم تھی۔ المنافقون، منافقاتی، منافق مرد و منافق عورتیں، بعض وہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یامرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکیوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ نسوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا دیا، فنسیہم، پس اس نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ یعنی منافق ہیں کون؟ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا، جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم اللہ یوم آخر پر ایمان ہے لیکن ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہا منافق نافرمان ہیں۔ فسق میں نے بتایا تھا اتنا ہوتا ہے جیسے نرم گٹھری کو ایسے دبائیں تو گٹھری پھسل کے باہر آتی ہے، اسی طرح ایمان کے بعد لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جب اللہ کی نافرمانی کی طرف آتے ہیں تو بالکل ان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اس وقت، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نافرمان ہے، جو منافق ہے نافرمان ہے۔ وعد اللہ الذین منافقین منافقاتی، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ منافق مردوں منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسب جہنم، ان کا یہی ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کر دی، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ یعنی ان کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ تو ہے ہی، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ کے گڑھے کے نچلے کنارے، یعنی نچلے درجے پہ ہوں گے سب سے۔ جہنم کے بھی درجے ہیں نا، جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں تو دروازے سے بعد درجے ہی ہوں گے، تو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جو منافقین ہیں۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم میں سے، قوتاً طاقت میں، واکثرا اور زیادہ تھے، اموالن مال میں، واولادن اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھائے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے سے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی بحث میں لگے رہے جیسا وہ بحث میں لگے رہے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، ایسے لوگوں کو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی طاقت اور تعداد پہ بڑا اپنا مان کرتے ہو کہ ہم اس بنا پہ ہم جیت جائیں گے، تو تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود کا حال نہیں تم نے دیکھا کہ وہ تم سے زیادہ تھے طاقت اور قوت میں، لیکن جب ہلاک اللہ نے انہیں کیا تو ساری طاقت مال ان کے کوئی کام نہیں آئی، انہوں نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، یعنی دنیاوی لحاظ سے فائدہ اٹھاتے رہے، آخرت کا دھیان نہیں کیا، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جیسا کہ پہلے لوگوں نے اٹھایا۔
یعنی وہ صحابہ کرام کا تو یہ حال ہوتا تھا. میں نے کتنا آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لیے جا رہے ہیں. تو کہا کہ معاذ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گوشت کھانے کو جی چاہتا یہ لے کے جا رہا ہوں. کہا تمہیں یقین ہے باقی سب نے کھا لیا؟ یعنی وہ اس طرح خیال رکھتے تھے دوسروں کا. ہمسایہ کا تو جتنا خیال رکھتے اتنا ہی کم ہے دوسروں کا بھی، کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا. کہا کہ جب تمہارے بچے پھل کھائیں چھلکے گھر کے باہر نہ پھینکنا. ہو سکتا ہے ہمسایہ نہیں لا سکتا پھل تو دیکھ کے اس کے دل میں پیدا ہو، ورنہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں چیز لاتے ہو اگر ہمسایہ کو مستحق ہے تو اس کے گھر میں بھی دو. تو جو لوگ تم بھی بحث میں لگ رہے جیسے انہوں نے بحث کی، یعنی وہ بھی اللہ کے یاد کا مذاق اڑاتے، تم بھی ایسے کر رہے ہو، تو پھر دیکھ لینا ایسے ہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک الخاسرون، ایسے لوگوں نقصان اٹھانے والے ہیں. لم یاتہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد، قوم نوح اور عاد کی، و ثمود اور قوم ثمود کی، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، و اصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹی بستی والوں کی. یعنی پہلے ساری قوموں کے حالات پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں ایک ایک کر کے کہ اس قوم پہ کیا عذاب آیا، اس پہ کیا آیا، اس پہ کیا آیا. اور سب نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا تھا. کسی نے کہا تھا ناؤذ باللہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا تو بیوقوف ہے. تو سب نے کہا تھا ہم نہ بیوقوف ہیں نہ دیوانے، ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس ہی آئی نہیں ہے خبریں بلا. تو ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. پیچھے آیا تھا منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں نیکیوں کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائیوں سے. ان کا کیا تھا؟ برائیاں کو حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب ان پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ آگ کے نچلے درجے میں رکھے گا، اور جو ایمان لے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اجر سے نواز دے گا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنات باغات کا، تجری من تحت الانہار، چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اکبر زیادہ بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی. اب یہ کتنی دفعہ مومنوں کی خوشخبری ہم پڑھ چکے ہیں، یہ مطلب 5ویں 6ٹھی دفعہ آ رہی ہے اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا ملے گا ان کو. ایسے باغات جس کے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، گھر پاکیزہ ہمیشگی کے باغات میں، اور اللہ کی رضامندی زیادہ بڑی چیز ہے. اب اگر ان چیزوں کو ہم پانا چاہیں، لالچ کیوں نہیں پیدا ہوتی یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نواز دے؟ یہ جب اس کی لالچ پیدا ہوگی تو ہمارے اعمالوں میں بہتری آئے گی. ہمارے اعمال میں اگر اس کی لالچ نہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو جو بیان کر دیا، لیکن وہ ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی کان نے سنی، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ زبان نے چکھی. حالانکہ جب پھل دیا جائے گا اہل جنت کو، وہ کہیں گے ہمیں تو ایسا دنیا میں بھی دیا گیا ہے. ظاہری شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ایک پھل میں اتنے ذائقے ہوں گے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پھل ہے کیا چیز. تو جب ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دیکھیں یہاں کی کولڈ ڈرنک، یہاں کے شوارمے، یہ پیزے، یہ کیسے لگے ہوئے ہیں منہ کو، کیسے منہ کو لگے ہوئے ہیں، اندازہ کریں ذرا. تو ان کا ہمیں تصور کیوں نہیں آتا کہ جنت کے میوے جب ملیں گے اور اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا، یعنی میزبان اللہ کی ذات ہوگی، تو سوچیں پھر اس وقت انسان اپنے اوپر کتنا مان کرے گا جو اس نعمت سے نوازا جائے گا. تو ہم کیوں نہیں دیکھیں، جب ہم یہاں سیکھنے کے لیے آ بیٹھے ہیں اور ہم پڑھیں بھی کہ یہ جنت کے حالات ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پانے کی کوشش کریں. اور لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. جیسے بیج، کوشش کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے تو فصل تیار ہوتی ہے. تو وقت پہ بیج بوئیں گے، یعنی زندگی میں بیج بوئیں گے تو فصل ملے گی نا. یہاں کچھ کریں گے نہیں اور کہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جا، کام اپنی مرضی کے کرتے جائیں اور اللہ سے کہیں زندگی ہماری مرضی کی دینا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے مطابق، مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا آج تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی ملے گی. تو ہم اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو ذرا قربان کر دیں. ہم تو رمضان میں بھی قربان نہیں کرتے. یہ نہیں کہ میں سبھی کی بات کر رہی ہوں، میرے گھر سمیت افطاری پہ 3 چیزیں تو کم سے کم ہوتی ہیں، کم سے کم بھی 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں.
ہم نے اس مہینے کو کیا مہینہ، اللہ نے کہا صبح سے لے کے شام تک فاقے رہو، بھوکے رہو، تو کیا مطلب اس کی کسر نکالو افطاری میں جا کے ساری، یہ کہاں؟ پھر اس کا مطلب ہے روزے نے میرے پہ اپنا اثر نہیں چھوڑا، روزے نے مجھے صبر نہیں سکھایا، اس لیے مطالبے ہو گئے کہ یہ نمکین بھی آ جائے، میٹھا بھی آ جائے، کولڈ ڈرنک بھی آ جائے، کیا کچھ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، دیکھیں میں اور آپ کوشش کریں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں اور آہستہ سے بچوں کو بتائیں، بچوں سے نہ پوچھیں کہ بیٹا تو افطاری میں کیا کھائے گا، یعنی آپ نے اس بچے کے ذہن میں خود ڈالا کہ میں نے تجھے روزہ رکھوایا ہے تیری مرضی کی افطاری کروانے کے لیے، آپ نے اسے نہیں بتایا کہ میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوگا۔ لالچ دیتے ہیں افطاری کی، پہلا روزہ رکھواتے بھی اتنی ٹھیک ہے، بہت چھوٹے بچے کو 6 سال کے بچے کو رکھوا دیتے ہیں اگر، تو وہ تو ٹھیک ہے، 7 سال کے بچے کو بھی کہ آپ لالچ دیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسا ہوگا اور آپ کو میں اتنی افطاری میں یہ چیزیں بھی دوں گی، آپ کو انعام دوں گی، صرف اس لیے کہ بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جب باشعور ہو گئے تو انہیں بتائیں کہ روزے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ ہم نے کیوں ویسے دیکھیں رمضان کے علاوہ تو نہیں اتنی ڈشیں گھر میں بنتی، نہ اتنا اہتمام ہوتا ہے، ایک اللہ کا کرم ضرور ہے کہ ایک وقت میں میز پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، یہ اللہ نے اتنی بڑی اس میں نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے کہ سارے اکٹھے تو ہو جاتے ہو، کم سے کم دعا بھی مانگی جاتی ہے، آمین کہہ لیتے ہو، لیکن بس اوقات بعض گھروں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ اس لیے افطاری کے نہ کبھی میں ٹھیک ہے اللہ نے کہا افطاری کا بہت ثواب ہے، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کے گھر آپ راشن دیں، ان کے گھر میں یا رشتہ داروں کے گھر افطاری بھیج دیں، یا اپنے گھر آپ افطاری پہ بلاتے ہیں تو دعا کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری وقت آپ مہمانوں کا کہ برتن لگا رہے ہو، گلاس رکھ رہے ہو، دودھ کا جو بھی ہے یہ سارا کچھ رکھتے جا رہے ہو، یہاں تک وہ روزہ کھل گیا جلدی کھجوریں پکڑے کھجوریں پکڑے کھجوریں پکڑے، جو اہم وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبولیت کی گری ہے، میں دعا رد نہیں کرتا افطاری کے وقت کی، وہ ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہ جنت کی چیزیں ملیں، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا چاہیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی نا، ویسے تو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی افطاری کو ایسا کریں کہ دیکھیں کوئی چیز کھجور کھا کے اور پانی پی لیں، اگر آپ کا پیاس سے برا حال ہے، پانی نہیں پینا، نہیں ہضم ہو رہا، سکنجبی کچھ پی لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے 15-20 منٹ کے بعد آپ کھانے کے ساتھ جو بھی آپ نے کھانا ہے نا، جو اللہ مغلم میں تو کہتی ہوتی ہیں، جو ہے اس کے ساتھ کھا لیا کرو جو کھانا ہے، اس طرح 2 وقت کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا اور تراویح کے لیے ہمت نہ لینا۔ کہا اپنے کھانا کھانے ہوئے اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک سانس کا۔ اب ہم سے تراویح کیوں نہیں پڑھی جاتی، جن سے نہیں پڑھی جاتی، وہ اس لیے کہ خوب افطاری پیٹ بھر کے کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ پہلے تو کہا اتنے لقمے کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، اللہ کی عبادت کر سکو، اگر تم اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے کہ اتنے لقمے کھانے کا تو 3 حصے تو کر لو نا پیٹ کے، تو ہم نہیں کرتے۔ یہ اصول ایسا ہے جو صحت کے اصول ہیں، اور ان صحت کے اصولوں کو اب جو نئی تحقیق نے جب کہہ دیا کہ ہفتے میں 2 ناغے ضروری ہیں، تو اب لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا میں صبح سے شام تک فاقہ کر ہی لوں، تو کیوں نہیں روزہ رکھ کے جو پہلے سے ہمارے دین نے بتا دیا کہ صحت کا نشان ہی اسی میں ہے کہ آپ 2 دن روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل گیا، اور صحت کے لحاظ ہر چیز میں بہتری ہے، جس کا اللہ رسول نے حکم دے دیا وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کا شفقت کرنے رحم کرنے والا ہے، وہ اسے فاقے کرا کے اسے کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ روزہ کمزور کر دیتا ہے، روزہ صحت کی علامت ہے، روزہ کمزور تب کرتا ہے جب آپ کھانے پینے میں اسراف کرتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، پھر وہ کمزور کرے گا، بیماری تو کمزور کرتی ہے۔ حکیم کے پاس کیوں نہیں مریض آیا تھا 3 مہینے مدینے میں؟ وہ بیچارہ لالچ میں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، میری بڑی برکت ہو جائے گی، 3 ماہ گزر کے مریض ہی نہیں آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے کہا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور جب تک اسے بھوک نہ لگے وہ کھاتا نہیں، بھوک ابھی باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ یہ اصول ہمارے دین نے بتائے، اس کو ہم نے اپنانے ہیں، اور اسی تربیت کے لیے یہ مہینہ رمضان کا بھی رکھ دیا، کھانے پینے کے لیے بھی اور برائیوں سے بچنے کے لیے بھی، کہ اس وقت نفس پاک ہو جاتا ہے، روح غالب آتی ہے تو انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، پھر وہ کوشش کرے کہ اس کے اثرات پورے سال باقی رہیں، لیکن اسی وقت ہوگا جب ہم نے روزہ پورے ایمان اور احتساب سے رکھا ہوگا۔ بس روزہ رکھ لیا جی، صبح سے شام تک بھوکے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، وضو ایسے گیلا سوکھا وضو کیا، نماز پڑھ کے فارغ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزوں کی ضرورت ہے، میں اپنے نفس کے لیے کرتی ہوں جو کچھ کر رہی ہوں، جتنی عبادات ہے اس میں میرا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنانے کے لیے باتیں فرض کرتا ہے، کہ تاکہ اگر میں برائیوں میں آلودہ ہو گئی ہوں تو جب ایک نماز پڑھ لی فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیان جو مجھ سے چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔
بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہے، اس میں 5 بار وہ غسل کرے تو میل کوئی نہیں رہتی، جب انسان 5 بار نماز پڑھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اگر وہ کبائر سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کیسی نماز، کیسا روزہ، یہ بھی تو غور کرنا ہے نا۔ اگر اللہ نے اعلان کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ادھر نماز پڑھا ادھر ٹی وی آن کر لیا، روزہ ہے، روزہ بلا کر اثر کے بعد تو اب ٹی وی لگا کے روزہ گزرے گا۔ کیوں؟ آپ روزہ گزارنے کے لیے رکھ رہی ہیں کہ روزے کا مقصد پانے کے لیے رکھ رہی ہیں؟ سوئے رہے اکثر سارا وقت، آدھا روزہ سو کے گزر گیا، بس اٹھ کے تھوڑا سا کام کریں گے، افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد تو پایا ہی نہیں نا، روزے کو گزارا ہے، روزہ رکھا نہیں ہے آپ نے۔ نماز پڑھ لی ہے، نماز ادا نہیں کی، نماز پڑھ لی ہے، نماز ادا نہیں کی، روزہ رکھ لیا، روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی تقویٰ جب نہیں پیدا ہوا نا کسی عبادت سے، تو اس وقت ہم نے اس اپنی عبادت پہ غور کرنا ہے کہ میری اس عبادت میں کمی کیا ہے، کیونکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نماز برائیوں سے روکے گی۔ یہ کہنا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یا میں نماز پڑھتا ہی نہیں چونکہ میں نے کاروبار کرنا ہے، کاروبار جھوٹ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ اگر کاروبار جھوٹ کے بغیر نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہہ دے التاجر الصدوق، سچا تاجر مان نبیین شہداء و صالحین، نیکوں صالحین شہداء کے ساتھ ہوگا، اور ایک پہ کہا نور کے ممبروں پہ ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی، یہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ نے نکاح کس بنا پہ کیا تھا؟ آپ کی صداقت اور امانت کے بنا پہ کیا تھا نا۔ اگر جھوٹ کے بغیر نہ ہوتی تو کیا خدیجہ کا بھی انہیں آفر کرتی؟ ان کو تو اتنے بڑے بڑے پیغام آئے تھے، سب کو رد کر دیا تھا۔ جب ان کے غلام نے آ کے آپ کی صداقت کا ثبوت دیا تو انہیں خود پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اندازہ کریں ذرا کہ تب معیار کیا تھا، عورتوں کے بھی چناؤ کا کیا معیار تھا، مردوں کے چناؤ کا کیا معیار تھا۔ اب ہمارا معیار ہی فرق ہے کہ کس علاقے میں رہتا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنی تنخواہ ہے، پوچھ رہے کہ دین بھی ہے کہ نہیں، نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز اپنا معاملہ ہے، کوئی گل نہیں پڑھتا پڑھ ہی لے گا، اور کاروبار تمہارا کس کا معاملہ ہے؟ نماز اس کا اپنا معاملہ ہے، کاروبار آپ کا معاملہ ہے جس کی بنا پہ آپ کرتے ہیں۔ حسب، نسب اور سیرت، اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو کہا سیرت کی بنا پہ شادی کرو۔ حسب نسب کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک اگر اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو کمی کمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہارے پاس ہیں انہیں کو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جب سردار جو منافق آئیں تو انہیں رد کر دو، وہاں سے انہیں نکال دو۔ وہ کہتے تھے ان کو نکال دو، اللہ نے فوراً حکم دے دیا کہ نہیں، ان کو رکھو اپنے پاس، جو اللہ کی رضا کے لیے تمہارے پاس بیٹھے ہیں، انہیں سلامتی بھیجو اور انہیں بتاؤ کہ اگر غلطی سے کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے نا۔ صرف پڑھ کے فارغ ہو جانا تو مقصد نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ اگر پڑھ کے فارغ ہونا ہوتا تو میں یکم رمضان کو آپ کو شروع کراتی اور 29ویں میں پورے 30 پارے مکمل کر کے، جو سنتے حیران ہو گئے۔ آپ دیکھیں روزہ کون سے آپ کے 10 پارے نہیں ابھی تک ہو رہے۔ میرا مقصد میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 10 پارے مکمل کرنا یا قرآن مکمل کرنا نہیں ہے۔ اس دفعہ تو میں نے شروع میں بالکل پکی نیت کر لی تھی، نہیں مکمل ہوتا آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوشش کریں گے ہو جائے۔ آج کل میں نے کہا میں نے 7:15 ختم کرنا ہے تو وہ 1-2 کی جان پہ بن گئی، ہائے یہ کیا ہوگا۔ جب یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے نیند آتی ہے، وہ کیوں آتی ہے کہ آپ نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ اب تراویح پڑھ کے کیوں نہیں 3 گھنٹے آپ نے آرام کیا؟ آپ کیوں جاگتے رہے کہ فجر پڑھ کے سحری کھا کے فجر پڑھ کے سوئیں گے؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس کے بعد آپ آرام کرو، پھر سحری کے لیے اٹھو، پھر نہیں نیند آئے گی۔ تو جو جاگتے رہیں گے کہ ہم سحری کھا کے فجر پڑھ کے سوئیں گے تو پھر تو نیند کی حالت میں آئیں گے۔ یہاں شکر ہے راستے میں نہیں کچھ نہیں ہو جاتا، یہاں پہنچ ہی جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر یہاں پہنچ کے اپنے آپ کو بیدار کریں، یہاں پہنچ کے اپنے کو بیدار کریں کہ ہم یہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب توجہ ہوگی نا کہ میں کہاں اور کیا کر رہی ہوں۔ طالب علم کو جب پڑھتے ہوئے نیند آنا شروع ہوتی ہے اٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو چائے تو پیش نہیں کی جائے، روزے کی حالت ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو جگائیں کہ ہم نے اس کتاب کو سیکھنا ہے۔ اس کے لیے نہ چائے کی ضرورت ہے نہ کچھ، صرف خلوص کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے کہ میں نے اسے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کر کے جگائیں گے۔ میں کہتی ہوں تشریح نہیں کروں گی، لیکن جب پھیلتی ہے نا تو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین، منافقوں سے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، لوٹنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ یعنی کافر و منافقوں سے پہلے تو سختی کا حکم نہیں تھا، لیکن جب مدینہ میں آ کے اب مضبوط ریاست بن گئی، کہا باپ نے ان سے سختی کرنی ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ کہہ چکے ہیں کفر کلمے کا،
کلمے کا کفر و کفر، اور وہ کفر کیا بعد اسلام میں، اپنے اسلام کے بعد، وہم انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالو، جو انہوں نے حاصل نہیں کیا، وما نقم، نہیں انہوں نے انتقام نہیں کیا، الا نغناہم اللہ رسولہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلُّوا، اگر پھر جائیں، یعذبہم اللہ عذابا علیما، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، نہیں ہے ان کے لیے زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار۔ ایک صحابی تھے کم عمر، نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کوئی بات سنی منافقوں کو کہتے ہوئے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، جب اسے بلایا گیا تو وہ مکر گیا۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سچ بات کی، کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے، تو صحابی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے میری برات نازل کر دی۔ یعنی جو سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو، کیونکہ ان الصدق ینجی، بے شک سچائی نجات دیتی ہے، اور جو ان الکذب یہلک، جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نجات کا ذریعہ حاصل کریں اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من عاہد اللہ، وعدہ کیا جسے اللہ تعالیٰ سے، لَئِنْ أَعْطَانَا، اگر تو ہمیں دے گا، من فضل، اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے منافق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے، کیونکہ ایک صحابی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مجھے اللہ تعالیٰ بہت مال دے، میں صدقہ خیرات کروں گا۔ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا یہ جھوٹا ہے، آپ نے 2-3 دفعہ سے منع کیا، یہ دعا نہ کرا، اس نے بار بار کرنی، آپ دعا کر دیں میں صدقہ خیرات کروں گا، لیکن جب اللہ نے دے دی تو پھر کیا ہوا، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اسے اپنے فضل سے دیا، بخلوا بھی، بخل کرنے کے لگے، وتولوا، اپنے وعدے سے پھر گئے، وہ معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اسے سزا کیا دی، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل میں نفاق بھر دیا۔ ایک ہے انفاق، ایک ہے نفاق۔ انفاق ہے خرچ کرنا، نفاق ہے منہ سے کچھ کہنا اور عمل کچھ اور ہونا۔ الی یوم، اس دن تک، یعنی اللہ نے نفاق ڈال دیا اس دن تک، یلقونہ، جب اسے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی جھوٹ ہی ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ جھوٹ انہوں نے بولا تھا کہ ہم صدقہ خیرات کریں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو آئیں بائیں کرنے لگا، میں اچھا خود ہی آ کے دے دوں گا، کل دے دوں گا، 2-3 دفعہ بھیجا، اسے انکار کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آج کے بعد اس سے کوئی زکوٰۃ نہیں لے گا۔ لم یعلم، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی چھپی باتیں، ونجواہم، ان کی سرگوشی بھی، وان اللہ علام الغیوب، یہ کہ اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ سرگوشی کے بارے میں ذرا غور کر لیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرنا اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یہ اپنی عادت چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو یہ جملہ میں اکثر بتاؤں گی اور بتاتی رہوں گی۔ پہلے ہم اٹھتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کسی نے اتنا اچھا جملہ کہا، اب کہا کرو ہمیں اپنی غیبتوں میں یاد رکھنا، کیونکہ جب بندہ اٹھ کے جاتا ہے فوراً آپ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ دعا کا اب یہ ہو گیا کہ ہم غیبتوں میں یاد رکھنا۔ یہ ایک ڈرا دینے والا جملہ ہے، یہ نہیں کہ اس پہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ہو گیا، نہیں، یہ ہمارا رویہ بتا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ منہ پہ ہم بڑے میٹھے ہیں سب کے، جو ہی میں اٹھ کے گیا نہیں تو اسی کی برائیاں، جو اتنا اچھا ہوتا ہے اس کی برائیاں، جو حاکم بن جاتا ہے وہ اس کی بعض اچھائیاں، اب تو خیر اللہ تعالیٰ معافی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اس جو عذاب ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ جیسی ہم ویسے حاکم، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ہم پہ جو ایسے حاکم آئے ہیں، یہ ہمارے اپنے مال کا نتیجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ایسے حاکموں کو سوار کیا، ووٹ دیے نہیں دیے، جعلی لیا، جیسے بھی کیا، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرتوت ہیں۔ اور پھر انہوں نے تو جو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم انہیں زمین میں ٹھکانہ دیں تو پہلا کام کیا ہے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ جنہیں خود نماز آتی نہیں، نماز کیا قائم کریں گے؟ جنہوں نے زکوٰۃ کے بھی دینے کا سوچا نہیں، سود لے کے غریبوں کا خون چوسنا، انہوں نے صدقات کہاں سے نکالنے ہیں؟ انہیں نیکی کا حکم کہاں سے دینا ہے جب ان کی محفلوں میں نیکی کا ذکر ہی نہیں ہے؟ برائی سے کیسے روکیں گے جب وہ برائیوں میں لت پت ہیں؟ تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک تم میں سے نگران ہے، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، صرف حاکموں سے نہیں ہونا، میرے سے، میرے گھر کا ہونا ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ سب کا اس کو میرے سے ہونا ہے کہ کہیں آپ نے ان کو غلط تو نہیں بتا دی بات، اور وہ اللہ نہ کرے، کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو کہیں بھی لگے کہ میرے سے غلط بات نکل گئی ہے، انسان ہو، غلطی ہوتی ہے، آپ نے مجھے فوراً آگاہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری اس غلطی پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور سب کا گناہ لے کے میں یہاں سے اٹھ جاؤں۔
میں تو اس نیت سے آئی ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے آپ کی بھی، اور اللہ نہ کرے کہ اس کے الٹ ہو گیا تو میرا تو سارا کیا کرایا غارت چلا گیا نا۔ یا پھر دکھاوا، یہ پلیز یہ بات میں اس سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں، دکھاوا جو ہے نا بڑے سے بڑا عمل بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ ویل، ویل وہ وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم بھی دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ اور دکھاوا اتنی چھپی ہوئی چیز ہے، اس پہ ذرا غور کر لینا۔ مجھے تو اس وقت یعنی بہت ہی ڈر لگتا ہے دکھاوے سے، یقین جانے وہ اتنی چھپا ہوا شرک ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی نظر نہیں نہ آتی، اس طرح دکھاوے کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ جیسے آ کے بیٹھ گئے، آپ کے ذہن میں آ جائے دیکھا نا فلان کا فلانی میں آ گئی، پھر اسے جا کے کہ میں گئی سا، آپ آئی تھی تو اپنے لیے آئی تھی، اس طریقے سے آپ بات کریں کہ آپ آ نہیں سکی، کیا وجہ تھی؟ یہ تو بات ہے کہنے والی۔ یہ کہنا کہ میں تو گئی تھی تو نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک غرور اور تکبر ہے یہاں آنے کا۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جب عاجزی آئے گی تو دکھاوا بھی ختم ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ دکھاوا کیوں آتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، تکبر کا نشان ہے دکھاوا۔ تو اس لیے دکھاوے سے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگا کہ یا اللہ میں ریا سے بچا کے رکھنا۔ شرک اور ریا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تمام عملوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ کریں، یہاں جتنی دیر بیٹھنا ہے، جانا اٹھنا بیٹھنا، جتنا آپ کا وقت گزرا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کے یہاں بٹھایا ہے، آپ کو پورا پروٹوکول دیا ہے۔ اس رمضان میں بھی پروٹوکول دیا، روز آنے جانے کا پروٹوکول دیا۔ آپ میں اور اپنا مرتبہ تو ذرا سوچیں، اپنے مرتبے پہ غور کریں، تو پھر جس کو جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے نا، ذمہ داری بھی اتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اتنا پروٹوکول مجھے کیوں دیا کہ میں اس کی قدر کروں، اس پروٹوکول کی، کہ میرے اللہ نے جو مجھے دیا نا میں اس کو سنبھالوں۔ اللہ زینا علم یعلم کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بید اور ان کی چھپی سرگوشی، اور اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ زینا یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے کرنے والوں کو، من المؤمنین مومنوں کو، فی صدقات صدقات، والذین لا یجدون الا جہدہم، نہیں وہ پاتے مگر صرف اپنی محنت۔ یہ واقعہ تفسیر سے بتایا تھا کہ ایک سے صرف کھجوریں رات پر مزدوری کر کے یہودی کے ہاں تو مزدوری لے کے وہ کھجوریں جو ملی تھی وہ لے کے آیا تھا، تو اس نے سوچا یہ تو تھوڑا سا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر پہ پھیلا کے کہا تھا یہ سب سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق کا سارا مال بھی پیچھے رہ گیا، حضرت عمر کے گھر کا آدھا مال بھی پیچھے رہ گیا، یہ کھجوریں اس پہ افضل ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے اپنی محنت کر کے لے گیا تھا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت قدر کی ہے۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر لهم وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، منافقوں کے بارے میں آپ بخشی کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ نے 70 بار بھی دعا مانگی، فلان یغفر اللہ لکم، ہرگز اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا و رسول، اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ غالباً عبداللہ بن ابی کے بارے میں یا کسی یہودی کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کہا اللہ نے کہا 70 مرتبہ، تو میں 70 سے زیادہ مانگ لوں گا، یعنی اتنے شفیق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہودی کا تھا تو کہا انسان تو ہے نا، تو 70 بار اللہ نے منع کیا تو میں 70 سے زیادہ مانگ لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں۔ وہ دیکھیں نا رحمت آپ کی کہ جب قطر کے لیے لوگ کھڑے آپ ان کی مانتے لے کے کھڑے ہیں، یہ تھی محبت اور خلوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرح المخلفون بما قدم، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جب وہ شکست ہوتی ہے تو کہتے ہیں کتنا اچھا ہم نہیں گئے تھے، ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا پہلے، تو خوش ہو جاتے ہیں پیچھے رہنے سے۔ وکرہ، انہوں نے ناپسند کیا، یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کو جہاد کریں اپنی مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وقالوا، اور وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں، لا تنفروا فی الحر، یہ غزوہ تبوک کا اشارہ ہے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ کل نے جواب دو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کے اس سمجھتے۔ اس لیے اللہ نے بتایا نا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے نہ ہلکا کیا جانا عذاب نے، نہ ان کے مہلت دی جائے گی۔ اس لیے یہ کیوں بتایا ہمیں، مجھے اور آپ کو یہاں زندگی میں بتا دیا نا کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہاں کی آگ کے لیے اگر بچہ کو شرارت کرتے ہیں تو ہم ماچس اور ہر چیز اوپر کر دیتے ہیں کہ بچے کی پہنچ تک نہ آئے، تو برائیوں سے ہم کیوں نہیں بچوں کو بچاتے ہیں کہ اس آگ سے بچنا ہے، برائی سے بچنے کے لیے۔ برائی سے بچیں گے تو وہ آگ سے بچاؤ ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ ہم ایسے بیٹھ کے ہا ہا میلہ لگ گیا جی، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں،
اس وقت موت یاد ہی نہیں ہوتی، کہہ کا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کہ مجلس میں آپ کہہ کے سنتی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہہ کا نہیں لگایا تھا. جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اتنا مسکراتے تھے کہ دانت تھوڑے سے نظر آنے شروع ہو جاتے تھے. اور ہم دل بھر کے کہہ کے لگاتے ہیں. آواز بھی اونچی ہے، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. اپنی آواز پست کر لو، وخصوص من صوتک ان انکر الصوت لصوت الحمیر. اپنی آواز پست رکھو، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. استغفر اللہ. آج کل کی ماؤں کو دیکھا نا کیسے بچوں کے ساتھ چیختی ہیں، اس کو اصلاح کے لیے چیخ چیخ کے بولتی ہیں. تو گدھے کی آواز پہ کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اگر ماؤں کو یہ پتہ ہوگا کہ میری اس آواز پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے پناہ مانگ لو، میری پناہ میں آ جاؤ، پھر کبھی بھی وہ نہ بولیں. پتہ بھی ہوتا ہے اصل میں، اس کو ہم دہراتے نہیں رہتے اپنی زندگی میں، یا یاد دہانی کے لیے اپنے ذہن میں دہراتے نہیں رہتے. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہیں جب سیر میں ہوا تھا دورہ قرآن، تو میں نے ایک چارٹ آپ سے بنوائے تھے سارے عباد الرحمن کے، مومنین کی خوبیاں، متقین کی خوبیاں. میں نے کہا تھا بڑے بڑے لکھ کے خوبصورت سے اپنے گھروں میں جگہ جگہ اور چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اس کو جگہ جگہ لگائیں تاکہ چلتے پھرتے آپ کو نظر آئے کہ یہ چیزیں ہیں جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی بنانی ہے. لیکن تب کیا تھا کوئی 2-4 لوگوں نے کام، باقیوں نے کوئی نہیں کیا تھا. اور ایک کام جو کہا تھا کہ رات سونے سے پہلے ایک محاسبہ اپنا ضرور کرنا ہے. وہ حدیث ہے حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. جب میں روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کروں گی نا کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا، میرے سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی. صحیح کام بھی لکھیں، ایک طرف لکھ لیں اللہ کی رضا، دوسرے لکھ لیں اپنی مرضی. تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیے ہیں وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، جو اپنی مرضی سے کیے ہیں اس پہ کراس کریں کہ آج میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ کروں گی. ایک ہی چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں، بیک وقت نہیں چھوٹتی برائیاں. تو ہم ایک برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، یا ایک اچھائی جو رہ گئی ہے اس کو اپنانے کا ارادہ کر لیں، تو مراد یہ ہوگی کہ برائی چھوڑ دیں گے ہم. تو اس طرح انشاءاللہ ہمارا حساب آسان ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بے فکری سے زندگی گزارتے رہے تو 70واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم. لوگوں کے قریب ان کا حساب آ گیا، وہ فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور پھر حال کیا ہوتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں اس دنیا کی کثرت غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی تم قبروں سے جا ملے. تو موت سے پہلے میں اور آپ اپنی تیاری کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اور ناپسند کیا کہ اپنی جانوں، اچھا کہا گرمی میں نہ نکلو، کہو گرمی زیادہ سخت ہے جہنم کی. اور اب انہیں چاہیے جب انہیں جہنم کا پتہ ہو تو انہیں چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو لذتوں کو توڑنے والی کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ موت. اور اگر موت کا ذکر کرے تو ایدے کول نہ بیٹھے کریں تو ہر ویلے موت ہی موت، ایدے کول نہیں بیٹھنا ہے تو جین ہی نہیں دیندی، خوشی لین ہی نہیں دیندی. تو اللہ نے کہا کہ چاہے ہنسیں کم روئیں زیادہ. یہ اللہ کہہ رہے یہ میری بات نہیں ہے، حکم ہے، یہ امر غائب کا صیغہ ہے. یہ بما جزان بما کانوا یکسبون، بدلہ اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے. پھر رجاک اللہ الی طائفۃ منہم، اگر لوٹایا آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کی طرف، منہم ان میں سے، فاستاذنوک، تو وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے للخروج نکلنے کی. فقل، اب انہیں کہہ دو لن تخرجوا معی ابدا، آپ ہرگز ہمارے ساتھ اب نہیں نکلیں گے. ولن تقاتلوا، ہرگز نہیں لڑو گے معی میرے ساتھ دشمن سے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیونکہ تم نے پہلی دفعہ بیٹھنے سے راضی ہو گئے تھے. جیسے کہا نا کہ دوبارہ اس سے زکوٰۃ نہ لینا کیونکہ انکار کر چکا تھا. یہاں بھی کہا تم پہلے جب جو جیش العسرہ تھا، اسرا کہ بڑی مشکل گری تھی غزوہ تبوک کی، تب نہیں آئے تو اب تمہارے ساتھ نہیں نکل سکتے. فقعدوا مع الخالفین، رہ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ ان کی نماز کبھی نہ پڑھیں جب وہ فوت ہو جائے. ولا تقم علی قلبہ، نہ آپ کھڑے ہیں اس کی قبر پر. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کر دیا اللہ اس کے رسول کا. وماتوا، وہ مر گئے، وہ فاسقون، وہ فاسق تھے. حضرت عمر نے جب ایسا کہا تھا نا اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ نے نہ ان کی کبھی بھی نماز، اب یہ کہا نہیں کہ 70 مرتبہ یا کتنی مرتبہ، کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر چکے ہیں. ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، نہ خوش کریں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان یعذبہم، کے عذاب دیں ان کو، بہا اس کے ساتھ، فی دنیا میں. وتزہق انفسہم، ان کی جانوں کو ہلاک کر دے. ہم کافرون، اور وہ انکار کرنے والے ہی رہیں. واذا انزلت سورۃ، جب اتاری جاتی ہے سورت
अनामिन बिल्लाह के ईमान लो अल्लाह के साथ, व जाहिद मा रसूल, और जिहाद करो उसके रसूल के साथ। इस्ताज़ना को उलतौली ताकत, इजाज़त मांगते हैं आपसे ताकत वाले, मिनहुम उनमें से। वकाल वो कहते हैं ज़रना हमें छोड़ दो, नकुम माल कायदीन हम हो जाएं पीछे रहने वालों के साथ। यानी जिनका ईमान नहीं है ना, मुनाफिक जो हैं, वो आके चाहते हैं कि हम भी उनके साथ ही बैठ जाएं, हमें भी इजाज़त दे दें। अब पीछे अल्लाह आपने कहा था अल्लाह ताला ने कि आपको अल्लाह ने दरगुजर कर दिया, क्योंकि आपने हट्टा कट्टों को भी बैठने की इजाज़त दे दी, जबकि आपको नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ये बता दें कि इजाज़त वही मांगते हैं जो ईमान नहीं लाते। जो ईमान लाते हैं वो इजाज़त नहीं मांगते आपसे। वो राज़ी होते हैं अन यकून माल खवालिफी के पीछे रहने वालों के साथ हो जाएं। व तुबी अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर, फहुम ला यफ़क़हून, और वह नहीं समझते। लेकिन रसूल अल्लाह ज़ीना आमनु मा, और जो ईमान है उसके साथ, जाहदू में वालिम अनफुसिहिम, जिहाद किया अपनी माल और जान से। वाउलाइक लहुमुल खैरात, ऐसे लोग उनके लिए भलाइयाँ हैं। वाउलाइक हुमुल मुफ़्लिहून, और ऐसे लोग वो फलाह पाने वाले हैं। अद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, तैयार की अल्लाह ने उनके लिए बागात चलती होंगी जिसके नहरें, खालिदीना फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। कितनी दफ़ा अल्लाह ने अजीम कामयाबी बता दी कि क्या है। हम कामयाबी क्या समझते हैं, हमारा मेयार ही और है, हमारा मेयार ही कामयाबी का और है। अल्लाह ने मेयार फ़र्क बताया है, हमने अल्लाह के मेयार के मुताबिक कामयाबी हासिल करनी है। वजाल मसिरून मिनल अराब, आए बहाना बनाने वाले मिनल अराब, बदवियों में से, ले यूज़ान अलम, ताकि आप उन्हें इजाज़त दे दें। वक़ाद अल्लाज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहु, बैठ रहे वो लोग जिन्हें झुटलाया अल्लाह और उसके रसूल को। सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अनकरीब काफरों को दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। लैसा लज़ुअफ़ाई वला अलल मरज़ी, कमज़ोरों पर ना बीमार पर, वला अलल्लज़ीना, ना उन लोगों पर, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, मा युनफ़िक़ूना, जो वो खर्च करें, हरजुन, कोई गुनाह। यानी ये मजबूरियाँ हैं, कमज़ोरी, बीमार होना या माल का ना होना, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। ज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूली, जब वो खैर ख्वाही करें अल्लाह और उसके रसूल की। मा अलल मोहसिनीना मिन सबील, और नेकी करने वाले पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाले हैं। वला अलल्लज़ीना, ना उन लोगों पर कोई गुनाह है, ज़ा मा तोका, जब आपके पास आते हैं, लितहमिलहुम, ताकि आप उनको सवारी दें। कुलता, तो आपने कहा, ला अजिदु, नहीं मैं पाता, मा अहमिलकुम, मैं सवार करूँ तुमको, लही, जिस पर। तवल्लु, फिर जाते हैं। वह या आयुनुम तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं आंसू से, हज़नन, गम के मारे। अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, के नहीं वो पाते जो वो खर्च करें। इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना, बेशक इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है, यस्ताज़िनूना का, जो आपसे इजाज़त मांगते हैं, वह मगनिया, और वो अमीर हैं। रज़ू, और वह राज़ी हो गए, बेअन यकून माल खवालिफी, के वो हो जाएं पीछे रहने वालों के साथ। वत्तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी। फहुम ला यअलमून, वो नहीं जानते, यानी उन्हें पता नहीं कि अल्लाह की तरफ सज़ा है जो उठ के नहीं जा रहे। अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी है। या तज़रीन अलैकुम, वो उज़र पेश करेंगे तुम्हारी तरफ। इज़ा रजातुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ। कुल कह दो, ला तज़रू, आज बहाने ना बनाओ। लन नुमिना लका, हम हरगिज़ तुम्हारा एतबार नहीं करेंगे। कद नबअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात की खबर दे दी है। यानी अल्लाह ताला मोमिनों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़ह करते हैं, और वो मोमिनों को बता देते हैं। तो कहा, जितनी मर्ज़ी कस्में खा लो, हम तुम्हारा एतबार नहीं करेंगे। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह तुम्हारा अमल देख लेगा, उसका रसूल भी। यानी फिर तुम्हें जब आज़माइश आएगी, बुलाया जाएगा, फिर देखेंगे तुम क्या करते हो। सुम्मा तरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादती, फिर तुम लौटाए जाओगे जानने वाले की तरफ छुपी और खुली बातों के। फ़युनब्बिकुम बिमा कुंतुम तामलून, बता देगा तुमको जो तुम करते थे। सयालिफूना बिल्लाहि लकुम, अनकरीब तुम्हारे लिए अल्लाह की कसमें खाएंगे। इज़ान कलब तुम, जब तुम लौटोगे, लहिम, उनकी तरफ। लितूरिज़ु अन्हुम, ताकि तुम एराज़ करो उनसे। फ़आरिज़ु अन्हुम, एराज़ कर लो उनसे। इन्नहुम लिज्जुन, बेशक वो नापाक हैं। व मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम है। जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, बदला इस वजह से जो वो करते थे। यानी मुनाफिक आके झूठे आपके सामने कस्में खा के हम इसलिए नहीं गए, ऐसे नहीं गए, तो कहा उनकी बातों का एतबार ना करना, उनके वो नापाक हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम ही है। यहलिफून अलकुम, वो कस्में खाते हैं तुम्हारे लिए इसलिए आके, ले तर्ज़ु अन्हुम, कि तुम राज़ी हो जाओ उससे, उनसे। फ़इन तर्ज़ु अन्हुम, अगर तुम राज़ी हो भी गए ना उनसे, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ानिल कौमल फ़ासिकीन, अल्लाह ताला नाफरमान कौम से राज़ी नहीं होगा। अल-अराब अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़ा, बदवी बहुत सख्त हैं कुफ़र में और निफ़ाक़ में। वाजदरू, और ज़्यादा लायक हैं, अल्लाह यालम हदूदा मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, कि वो उनकी हदों को जाने ही ना जो अल्लाह रसूल ने नाजिल, अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। यानी उनकी फ़ितरत में, जो मुनाफिक है ना, उनकी फ़ितरत में है एराज़ कर देना और दूसरों को भी गुमराह करना। तो इनके लिए जो मर्ज़ी करें, इन्होंने ईमान नहीं लाना। वामिन अल-अराब, बदवियों में से बाद ऐसे भी हैं, यानी मुनाफिक है ना, कह चुके हम ईमान लाए हैं, वो ऐसे हैं, मन यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु, जो वो खर्च करते हैं ना, उसको मग़रमा तवान समझते हैं कि हमारे ऊपर तवान है, ज़कात और सदका देना तो तवान है।
यतरब्बसु बिकुम दवाइर, और तुम्हारे पर गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं। यानी वो देखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम कब ख़त्म होगा, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इन्होंने कभी कामयाब नहीं होना, और चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कोई नहीं है, इसलिए आगे इस्लाम नहीं फैलेगा। अलैहिम दायरतुस्सौ, बुरी गर्दिश उन्हीं पर है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। वमिन अल राबी, और बदवियों में से मैं यूमिन बिल्लाहि, बाज़ ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिर, दिन आखिरत के साथ। जैसे उधर भी आया था ना, ईसाइयों में से सब बराबर नहीं है, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो रातों को क़याम करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। यहाँ भी कहा जा रहा है सारे बदवी बराबर नहीं हैं, उनमें से ही बाज़ अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाते हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाह, और जो वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उससे अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझते हैं। वसलावाति रसूल, और रसूल की मेहरबानी। अला इन्ना कुर्बतुल्लहुम, सुनो जी उनके लिए कुर्बत है। यानी मुनाफ़िकों के लिए भी अल्लाह ताला अपने तौबा पे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि जब उसने तौबा कर ली, इखलास आ गया उसमें, तो अल्लाह ताला उसके इखलास को कबूल कर लेते हैं। सयुदखिलुहुल्लाहु फ़ी रहमती, अनकरीब उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यानी मुनाफ़िकों ने इतनी साजिशें की हुई हैं, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में ले लेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। बस साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले पहले मुहाजिरीन और अंसारों में से, वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, जिन्होंने उनकी पैरवी की अच्छे तरीके से, रज़ी अल्लाह अन्हुम, राज़ी वाला ताला उनसे, व रज़ू अन्हु, वो राज़ी हो गए उससे। वअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, तैयार किया अल्लाह ने उनके बागात जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। अबदा, वो हमेशा खालिदीना फ़ीहा, वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अल्लाह की रज़ा, देख लें अल्लाह ताला उनसे राज़ी, वो उससे राज़ी। सारे सहाबा किराम के लिए ये ऐलान है, इसलिए हार साहबी के साथ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जंग बदर में जो शरीक हो गए थे, तब तो अल्लाह ताला ने कहा था इसके बाद जो कुछ भी करेंगे सब माफ़ कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है जंग बदर में शरीक हुए थे, उनके ईमान कितने पुख्ता होंगे। सोचे ना, पहला गज़वा था और दुश्मन इतने ज़्यादा थे, उनका ईमान इतना रच बस चुका था कि अब उनके ईमान में कोई शुबा नहीं रह गया था, सिवाय इसके कि अल्लाह ना करे शैतान के हमले में कोई आ जाए, अलग बात है। वरना जितना उनके अंदर पुख्तगी आ चुकी थी ना, जैसे हज़रत उमर के बारे में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ए उमर, तू जहाँ से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। तो ये जो थे ना बदरी साहबा, उनके लिए भी यही हाल था तकरीबन, कि वो शैतान के करीब न उसे फटकने नहीं देते थे अपने करीब। तो इसने कहा कि अब जो भी करेंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। व मिम्मन हौलकुम मिनल अराब, इसमें से जो तुम्हारे गिर्द है ना बदवी, मुनाफिकुन, वो मुनाफिक हैं। व मिन अहलिल मदीना, अहले मदीना में से मरदू अला निफाक, जो निफाक पर अड़े हुए हैं, यानी जिन्होंने तौबा नहीं की वो निफाक पर ही अड़े हुए हैं। ला तालुमहुम, तू उन्हें नहीं जानता, व नहनु नालुम, हम उन्हें जानते हैं। यानी वो मुँह से तो इकरार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तुम उन्हें जानती नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जानता है। सन अज़दिबुहुम मर्रतैन, अनकरीब हम उन्हें अज़ाब देंगे 2 मरतबा। सुम्मा यरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर वो लौटाए जाएंगे बड़े अज़ाब की तरफ। एक तो अज़ाब उन्हें यहाँ मिल जाएगा शिकस्त की सूरत में, वही चाह रहा है, और दूसरा अज़ाब जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देंगे, तो 2 बार उन्हें अज़ाब देंगे। वाखरूना तरफ़ बिज़ुनूबिहिम, हाँ दूसरे वो हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया। खलतु अमलन सालिहन, उन्होंने मिला लिए अमल नेक, वाखर सय्यर, दूसरे बुरे, यानी नेक और बुरे अमल बराबर हैं, यही लोग एराफ़ पर होंगे। असल्ला, उम्मीद है अल्लाह ताला युतूब अलैहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। अगर आप पिछला भी जाके कभी दोहरा लिया करें जो आपने पढ़ा, तो फिर आप ना ये चीज़ें खुद ही उधर मिलाना शुरू कर देंगे। देखें ना, पीछे आप पर है रात में वो लोग हैं कि जो नेक अमल बुरे अमल बराबर होंगे। जब जन्नत वाले दिखाए जाएंगे दुआ करेंगे अल्लाह मिन में बनाना, जब जहन्नम वाले दिखाएंगे कि अल्लाह मिन में ना बनाना। तो यही उम्मीद है अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। आखिरकार जो राह वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे। खुद मिन नवालिम सदाकत, उनके मालों से सदका लीजिए, तो तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उन्हें इससे पाक और साफ़ कर दीजिए। यानी सदका जब निकल जाता है माल में से तो माल पाक हो जाता है। अगर किसी का हिस्सा मेरे माल में रह गया, ज़कात जो कि फ़र्ज़ है, अगर जिस हिस्से में से ज़कात नहीं निकालेगी जिस माल में से, तो सारा माल नापाक हो जाएगा। तो कहा उनको पाक और साफ़ कीजिए। सल्ली अलैहिम, उनके लिए दुआ कीजिए। इन्ना सलाता सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का बाइस है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाम यालम, क्या नहीं वो जानते, अल्लाह ये कि अल्लाह ताला हुआ यकबुल तौबत अन इबादी, कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। वह याखुज़ु सदक़ात, और सदक़ात को कबूल करता है। वन्नल्लाहु वत्तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। वक़ुल इमालू, कह दो अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारा अमल देख लेगा। वल मोमिनून, और मोमिन भी देख लेंगे। वसतरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादति, अनकरीब तुम लौटाए जाओगे जानने वाले की तरफ छुपी और खुली बातों के। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बता देगा तुमको जो तुम करते थे।
वआखिरून मुरजून लिअम्रिल्लाह, दूसरे वो जो अल्लाह के हुक्म की उम्मीद रखने वाले हैं, इम्मा युअज़्ज़िबहुम व इम्मा यतूब अलैहिम, या अल्लाह ताला उनकी अज़ाब दे या अल्लाह ताला तौबा कबूल कर ले। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। यानी जो असल में अल्लाह के हुक्म की उम्मीद रखते हैं ना, तो वो एक वक्त में ऐसा आता है कि वो सच्ची तौबा कर लेते हैं। तौबतुन नसूह है क्या कि अपने गुनाह पर नदामत के बाद ये अल्लाह से वादा करना है कि मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। अगर फिर भी ना जाने में हो जाए तो अल्लाह ताला से फिर माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला फिर माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इसलिए कि उसे यकीन तो है ना कि एक हस्ती है जो माफ़ करने वाली है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन, वो लोग जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई, व कुफ़रन और कुफ़र की मस्जिद, व तफ़रीक़न और तफ़रीक़ डालने के लिए बैनुल मोमिनीन मोमिनों के दरमियान, व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, और गात के लिए उसकी जो अल्लाह रसूल से जंग करता है, मिन कब्ल पहले ही। वला यहलिफुन्ना, वो ज़रूर कसमें खाएंगे, इन अरादना, नहीं हमने इरादा किया, अल्लाह हुस्ना, मगर भलाइयों का। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो बता झूठे हैं। पहले शैतान ने कसम खाई थी झूठी, यहाँ मुनाफिकों के बारे में आया कि मुनाफिक झूठी, उन्हें अपनी बात का पता होता है कि हमारी बात सही नहीं है, तो कसमें खा खा के अपनी बात का यकीन दिलाते हैं। बस औकात आता है, ऐसा होता है ना कि हमारे सामने आके कहे सच्ची कसम से मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं कहती हूँ आप कसम ना खाएं, मुझे आपकी बात का एतबार है, कहते हैं ना। मकसद पता होता है कि ये इसने झूठ नहीं बोलना, और जो कसमें बाज को आदत होती है कसम खाने की, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जिसकी बात में थोड़ा सा झोल हो ना, वो समय कसम खा के अपनी बात को सच्चा साबित करना चाहता है। जिसने बात खड़ी कर दिया वो कह देगा ये बात है, बात है, वो कह कसम उठाओ, मैं कहा मैंने कसम की ज़रूरत नहीं है, मैंने बात कर दिया जो की है। तो ये होता है कसम अक्सर मुनाफिक खाते थे, क्योंकि उन्होंने मस्जिद ज़रार, किस लिए मस्जिद ज़रार उसे क्यों कहा? ग़ज़वा तबूक पे जब आप गए थे तो उन्होंने पीछे मस्जिद बनाई कि इनके पीछे से हम कोई ना कोई मतलब साजिश करेंगे कि काफरों कुफर की तरफ माइल करेंगे, इनमें तफरीक डाल देंगे और घात में रहेंगे। उसके लिए जो ईमान लाता है उसको भी इस मस्जिद में बुला के तो फिर उससे साजिश करके उसे भी दीन से फेर देंगे, मकसद उनका ये था। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर ये किया कि जब नबी वसल्लम वापस आएंगे उनसे हम इसका इफ्तिताह करा लेंगे, फिर लोग इसमें आना शुरू हो जाएंगे जब नबी वसल्लम इफ्तिताह करेंगे। अल्लाह ने बर वक्त बता दिया कि मस्जिद ऐसी है, इसमें आपने नहीं खड़े होना। वला तकुम फ़ी अबदन, आप इसमें कभी भी खड़े ना होना। कहा क्या था कि हमने भलाई का इरादा किया है कि लोगों को दूसरी मस्जिद दूर पड़ती है तो हमने आधे रास्ते में बना दिया ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो वो तो उन्होंने नीयत ही ख़राब थी। अल्लाह ने कहा आप उसमें कभी भी खड़े ना हो। ल मस्जिद उसी साल तकवा, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है तकवा पर, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन से हक़ ज़्यादा कर रखती है अंतकुमा फ़ी, कि आप उसमें खड़े हों। फ़ी ही, इसमें रिजालुन, आदमी युहिब्बूना, पसंद करते हैं, ये तत्तहरों के पाक साफ़ रहें, ज़ाहिरी पाक भी बातिनी पाक भी, यानी बावुज़ू रहें, अपने आप को पाक साफ़ रखें और शिर्क से पाक रहें, उनके अंदर कोई तफरीक डालने का कोई इरादा नहीं है, आप उस मस्जिद में खड़े हों। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन, क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद तकवा पर रखी है अल्लाह ताला के और रज़ामंदी पर, खैरुन, वो बेहतर है, अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरफ़िन हारिन फ़नहारा बी फ़ी नारि जहन्नम, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खाई के किनारे पर रखी, उसे लेके जहन्नम की आग में गिर जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम, हमेशा उनके दिलों में शक रहेगा जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी, इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, यहाँ तक कि उनके दिल कट जाएँ। कैसा शक? जैसे हज़रत ईसा के बारे में उन्हें शक था कि हमने सलीब पे चढ़ा दिए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया था। यहाँ भी उन्हें हमेशा अपने अंदर शक रहेगा कि हमने जो कहा है कि भलाई का इरादा किया, हमने भलाई का इरादा नहीं किया। इनके अंदर शक ही रहेगा यहाँ तक कि उनके दिल कट जाएं, यानी ख़त्म हो जाए, उनके मर जाएं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। यानी ये चीज़ हम जो शक वाली करते हैं, किसी हसद करते हैं, किसी ग़ीबत या नफ़रत करते हैं ना, तो अंदर बेचैन रखती है इंसान को, यहाँ तक कि मौत आएगी तो फिर ही वो उसकी चीज़ ख़त्म होगी। तो कोशिश करें हम दिलों में निफाक ना रखें। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, ये देखिए इतनी खूबसूरत, इतना सा जुमला है। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान और माल इस सौदे पर ख़रीद लिया है कि उन्हें जन्नत मिलेगी। यानी मेरी जान और माल दी भी अल्लाह ने, ख़रीदार भी अल्लाह है, और ख़रीदार होने के बाद फिर उसको कई गुना लुटा के भी वादा है। ऐसा कोई दुकानदार दुनिया में देखा है आपने? या जैसे उस्मान ने जो अल्लाह के यहाँ सौदा कर दिया था अपने सारे गले का, वैसा कोई देखा है अपने सौदा करने वाला? ये है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल इस सौदे पर ख़रीदे कि उन्हें जन्नत मिलेगी। अब देखें ना, आप यहाँ दुकानदार से एक चीज़ ख़रीद के लाती हैं, कपड़ा ख़रीदा, अब अपने मज़े सिलवाएंगे, आप पे शर्त कोई नहीं लगाता यूँ करें यूँ करें। अल्लाह ने ख़रीद के मुझे वापस भी कर दी है, लेकिन इसे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना करना।
جان میری دی ہوئی ہے، مال میرا دیا ہوا ہے، تو جیسے میں کہوں گا اس کے مطابق اس سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے خرید لیا نا۔ جب میں خرید لیتی ہوں تو میں اپنی مرضی کرتی ہوں نا، تو جب اللہ نے خریدا میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا نا پھر۔ تو یہ ہم سوچ رہے ہیں، جیسے دیکھیں یہاں جو کرائے کے مکان بھی لیتے ہیں، آپ کرایہ مالک کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، جو اس نے پابندیاں لگائی تھیں نہیں تو پھر وہ آپ کو فارغ کرتے جی آپ نکل جائیں، میں آپ کو نہیں، میں اور کرایہ دار رکھ لیتا ہوں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے غلطیاں کر لی ہیں میں تمہیں بدل نہیں رہا، اے میرے بندو آ جاؤ میرے سے توبہ استغفار کر لو، میں تمہیں معاف کر کے دوبارہ اپنی رحمت میں لے لوں، میں تمہیں نکال نہیں رہا اپنی بندگی سے، میں کہنا تم میرے بندے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب اتنا رحیم ہے تو ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس دنیا میں اٹھانا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، قتل کیے جاتے ہیں، وعدا لئی حقا فی التورات، وعدہ ان کا سچا ہے تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن مجید میں بھی، یعنی ان کو جنت ہی ملے گی جان اور مال کے بدلے میں۔ یہ اللہ نے وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی، قرآن مجید میں بھی۔ وما نوفا بعہد من اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر لے، یعنی جان مال بیچ دے اللہ کے آگے، بس تب شروع ببایکم الذی بایعتم بہ، تو انہیں کہا جائے گا اپنے سودے سے خوش ہو جاؤ جو تم نے سودا اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اس وقت جب روح قبض ہوتے وقت، اس وقت انہیں خوشخبری سنائی جائے گی، بذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج میرے کتنی دفعہ یہ لفظ آ گیا فوز العظیم، اب جہاں جہاں آیا نا فوز العظیم، وہاں جا کے ذرا ایک دو دفعہ، اگر اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ان آیتوں کو ذرا پڑھ لیں، اس آیت کو جہاں فوز العظیم آیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کامیابی کن باتوں میں ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ سارے وہ کام ہیں جو حقوق اللہ ہیں، کہ اللہ کے ہاں توبہ کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، رکوع سجدہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے آ رہے ہیں حقوق العباد، آمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، وناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، یعنی یہ بندوں کا حق ہے کہ جس کو کسی برائی میں دیکھو اسے برائی سے روک دو اور اسے نیکی کا حکم دو۔ والحافظون علی حدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بشر المومنین، مومنوں کو خوشخبری دے دو، یعنی دونوں کو، جنہوں نے حقوق اللہ ادا کرے ہیں، حقوق العباد، ان دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربی، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے جب ظاہر ہو ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، یہ کہ وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھا بخشش مانگنا حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، الا موعدۃ وعدہ، مگر اس وعدے کے مطابق جو انہوں نے صرف اسی سے کیا تھا، یاہو صرف اسی سے، فلما تبین لہ، جب ان پہ ظاہر ہو گیا، ان عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والے بردبار ہیں۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل، کہ وہ گمراہ کرے قوماً کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے جب اس نے ہدایت دی ان کو، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے جس سے وہ بچتے تھے یا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی جس سے انہوں نے بچنا ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی جب تک ہدایت نہ پہنچ جائے کسی تک، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر کچے جھونپڑے میں بھی اسلام پہنچ جائے گا، اب جو ایمان لے گا اپنے آپ کو بچا لے گا، جو نہیں لائے گا بدقسمت ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے توبہ قبول کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، والمہاجرین، مہاجرین کی، والانصار، اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے پیروی کی مشکل گھڑی میں، من بعد اس کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جب کہ ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک ان کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک میں بھی نا بعض کا ذرا ذہن بن گیا تھا کہ پیچھے رہنے کا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو اجازت بھی دے دی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں احساس ہوا جب، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ مشکل گھڑی میں انہوں نے ساتھ دیا اس وقت۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین وہ لوگ جب پیچھے رکھے گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک زمین ان پر تنگ ہو گئی، بیمار رغبت باوجود فراغی کے، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، ان لا ملجا من اللہ، کہ
کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اللہ علیہ مگر اسی کی طرف. ثم تاب علیہم پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کے لیے. یتوب چاہیے کہ وہ توبہ کرے. ان اللہ التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے رحم کرنے والے. یہ 3 شخص تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. یہ بدری صحابہ تھے اور احد میں بھی ہر غزوے میں شریک ہوئے تھے. لیکن یہ جب غزوہ تبوک تھا نا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں تیار تھیں اور یہ ان کے پاس سواریاں بھی تھیں. یہ اس لیے بدنیتی سے پیچھے نہیں رہے تھے، سستی تھی. کیا کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس طرح ہے، تنگی میں گئے ہیں، ہمارے پاس سواریاں بھی، ہم جا ملیں گے، شام کو نکل جائیں گے، صبح نکل جائیں گے. یہاں تک کہ وہ غزوہ سے واپس بھی آ گئے. اب جو لوگوں نے آ کے 11واں پارہ جو شروع ہوا تھا عذر پیش کریں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے معاف کر بھی دیں تو میں راضی نہیں ہوں گا. اب ان تینوں نے یہ سوچا کہ ایک تھا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم غزوے میں نہیں گئے، دوسری غلطی ہم جا کے عذر پیش کر کے دوسرا گناہ ذمے لیں. انہوں نے کہا ہم نے کوئی عذر پیش نہیں کرنا، بلکہ یہ تینوں میں سے ایک پہلے گیا تو کسی نے انہیں باقی 2 کو کہا کہ آپ بھی جا کے عذر پیش کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے کیا کہا ہے. ان تینوں میں سے ایک نے کہا اس نے تو کوئی عذر نہیں پیش کیا، کہا کہ کوئی ہمارے پاس عذر نہیں تھا. اس نے کہا میں بھی سچ ہی بولوں گا. ان تینوں نے جا کے سچ پیش کر دیا. اب اس کے لیے کیا ہوا کہ زمین باوجود فراغی کے ان پہ تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی. کہا ان سے کوئی نہ بولے کوئی، یہاں تک کہ اب وہ مسجد میں آتے تھے شروع میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ نوٹ کرتے کہ نکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی وہ سامنے توجہ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ باقی لوگ اب سے کہتے کہ ان سے قطع تعلق کر لیں، پھر یہاں تک اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں. یعنی یہ انہیں وقتی طور پہ یوں لگتا ہے سچ کی سزا ملی ہے، وقتی طور پہ یوں لگتا ہے سچ کی سزا ملی ہے. لیکن اس میں جو سبق بتایا گیا ہے کہ سچ پر قائم رہو. کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے پہلے بھی سچ پہ بڑا ہی یقین تھا، لیکن اس کے بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ سچ نجات دیتا ہے. تینوں نے سچ بول دیا، پھر گھروں سے بھی الگ ہو گئے. پھر اس میں سے غالباً کعب بن مالک یا مرارہ ربیع ان میں سے ایک تو سے زیادہ ضعیف تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میری ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ برے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے میں ذرا انہیں وقت دے دوں. تو اجازت مل گئی. پھر صحابہ نے باقی 2 بھی کہا آپ بھی اجازت مانگ لیں. کہا نہیں ہم نے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت مند تھے انہوں نے اجازت مانگ لی. یعنی اس طرح کا ان کا ایمان پختہ تھے. ہم تو چاہتے ہیں اس کو رعایت ملی ہے، پتہ کرے کیسے ملی، ہمیں بتاؤ، ہم بھی یہ رعایت لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے یہ رعایت نہیں لینی کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آخر کار پھر جب ان کی 50 دن جس طرح انہوں نے گزارے ہیں، ان پہ وہ کہتے ہیں نا موت سے بھی زیادہ سخت ہے، انتظار جو ہے زیادہ سخت ہے. انہیں یقین تو تھا کہ انشاءاللہ میں سچ کا اجر ملے گا، لیکن 50 دن جو ان کے گزرے. پھر جب توبہ قبول ہوئی تو ایک صحابی نے آ کے پہلے انہیں بتایا کہ خوشخبری ہے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. کہا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہیں گے ہمیں یقین نہیں آیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے سچوں کے ساتھ ہو جانا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، چاہے وقتی طور پہ نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن سچ کا ساتھ دینا. وما کان اہل مدینہ، نہیں اہل مدینہ من حولہم جو ان کے گرد ہیں، من الاعراب بدویوں میں سے، ان یتخلفوا ہو کہ وہ پیچھے رہے عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ اس کی جان کی نسبت اپنی جان کو ترغیب دیں، اپنی جان پہ زیادہ رغبت نہ رکھیں. ذالک بینہم، اس لیے کہ لا یصیبہم نہیں پہنچے ان کو ظمأ پیاس، ولا نصب نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ نہ ہی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. لا یطؤون موطئا، نہیں وہ طے کرتے کوئی وادی، یغیظ الکفارہ جو کفار کو غصہ دلائے، ولا یلانون من عدو، اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمن پر نیلن کوئی بھی کامیابی، الا کتب لہم مگر جو ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، بھی عمل صالح اس کے ساتھ نیک عمل. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی جان سے محبت نہیں کرنی. حضرت عمر کا آپ کو یاد آ گیا کہ آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میرے والدین سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. آپ نے پوچھا اپنی جان سے بھی؟ کہا نہیں. یعنی اس طرح سچ بولتے تھے. اس کو بندہ کہا ہاں جی، کہا نہیں، کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کچھ دنوں بعد آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. کہا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. یعنی سچوں کا ساتھ دینا ہمیشہ. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ، نہیں وہ خرچ کرتے چھوٹا خرچ کرنا، ولا کبیرہ نہ ہی بڑا. ولا یقطعون وادیا، نہ وہ پار کرتے ہیں کوئی وادی، الا کتب لہم مگر جو ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اس سے جو وہ کرتے تھے. وما کان المؤمنون، نہیں ہے مومن
کہ لیونفر کافا کہ وہ سارے نکل جائیں، یعنی سب کو نہیں ہے کہ سارے دین کے لیے نکل جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقتن، کیوں نہیں نکلا ہر گروہ میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے طائفتن ایک جماعت، لیے تفقہ فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، یعنی سارے جنگ کے لیے بھی نہ نکل جائیں، یہ بھی نہیں کہ سارے دین کے لیے، جو نکل گئے ہیں غزوے کے لیے وہ نکل گئے ہیں، پیچھے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ ولی ینذر قومہم، تاکہ وہ اپنی قوم کو بھی ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف آئیں، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ بھی بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا مِن فِيكُمْ غِلظَةً، چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ إِيمَانًا، تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ہم یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری؟ نفاق کی، یعنی جو منافق ہیں، فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی ناپاکی اور زیادہ ہو جاتی ہے، وقالوا، اور وماتوا، اور مر جاتے ہیں کافرین، سال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اولا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، یعنی ان کی منافقت ظاہر بھی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولہم یذکرون، نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی جاتی ہے کہ صورت، نظر بعض میں لا بعض میں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، حل یراکم من احد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، بینہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہم، اس پر دشوار ہے، مانی تم کہ تمہیں تکلیف پہنچے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دو کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الحمدللہ، سورۃ توبہ ہماری مکمل ہوگی، اب ہم نے سورۃ یونس شروع کرنی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم، یہ آپ صبح اٹھتے ضرور 7 دفعہ پڑھ لیا کریں نماز کے بعد، بلکہ اٹھتے ساتھ پہلے ایک دفعہ یہ پڑھ لیں، وہ دعا پڑھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آتی تقریباً آدھے لوگوں کو تو لازمی آتی ہوگی، لیکن پڑھتے ہوں گے 1/4 لوگ، چوتھا حصہ لوگ پڑھتے ہوں گے، وہ آتی ہے لیکن پڑھنی نہیں ہے۔ پھر جب آپ کو کھلی آنکھ فوراً کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، عادت بنا لیں، خود بہت نکلتا ہے وہی ہے، آنکھ کھلتے ساتھ ہی منہ سے یہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد کہہ دیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ سارے دن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو عمل میں لانا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں آتا ہے، آتا تو کئیوں کو ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ عمل کون کرتا ہے۔ سوتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے سویا کریں، پھر کم سے کم موت تو یاد آئے گی نا سوتے ہوئے، نیند موت کی بہن ہے، جب کہیں گے اللہ ما بسمی کا منہ تو آہیا، تو موت یاد آئے گی، اور جب اٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر پتہ ہوگا کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو میں نے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ احکام ہے کتاب حکمت والی کے، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کا تعجب ہے، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، ان میں سے، ان انذر الناس، کہ تو ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہوگا۔ یعنی سورۃ توبہ میں آپ نے دیکھا کہ منافقین کا، مومنوں کا، ساروں کا حال بیان کر دیا۔ اب یہاں ایک بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں کہ ان کی طرف ایک رسول آتا ہے، ان کے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم آخرت کی تیاری کر لو، دنیا میں مگر نہ ہو جانا، تو جو ایمان لے آئیں گے ان کے کہنے پہ تو ان کے لیے تو سچا مرتبہ ہوگا۔ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ایک تو تھے قرآن کو کہتے تھے جب سناتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور سنانے والوں کو نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم ہو گیا عرش پر، یدبر الامر، وہاں تدبیریں کرتا ہے کام کی، یعنی آسمان زمین بنا کے انسان کی خدمت کے لیے لگا دی، اور ساری تدبیریں وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے، تو ساری چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، فلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جھوٹے معبود
اور شیطان وقتی طور پہ تمہارے سے مل کے جو کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہارے کام آ جاؤں گا، جھوٹے معبود بھی کہتے ہیں تمہاری بات مان لو، ہم تمہیں گناہ سے بچا لیں گے، ہم تمہارے کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے، کیونکہ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ الہی مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا، وعد اللہ حق کا، وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ شروع کرتا ہے پیدائش، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ کرے گا، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، استغفر اللہ، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ دیکھیں کفر دو طرح کا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے کفر کے اعتقادی کفر کے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، دوسرا وہ کفر ہے کہ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن اللہ کے یاد کا انکار کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بچنا ہے، دردناک عذاب سے بھی بچنا ہے اور اس کے عذاب سے بچنا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن، والقمر نور، اور چاند کو بھی روشن، ضیاء چمکتا ہوا کر لے، نورا روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب۔ پیچھے پڑا تھا آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہا تھا وہ اس لیے ہے کہ لوگ اس سے اوقات کا حساب لگا لیں، یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی جو منزلیں مقرر کی اس لیے کہ تمہیں سالوں کا حساب اور گنتی معلوم ہو جائے۔ ما خلق اللہ ذالک بالحق، نہیں پیدا کیا ان کو اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ سورج چاند کی پوجا جو کرتے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے سورج بھی چاند بھی یہ اوقات مقرر کرنے کے لیے ہیں کہ تمہیں سالوں کا حساب اور گنتی معلوم ہو جائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کی بندگی شروع کر دو، یہ کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جو چیز فائدہ دیتی تھی نا اس کو معبود بنا لیتے تھے۔ سورج فائدہ دیتا ہے، چاند فائدہ دیتا ہے، اس کو معبود بنا لیا، پانی فائدہ دیتا ہے اس کو معبود بنا لیا، آگ کام آتی ہے اس کو معبود بنا لیا۔ اس طرح جو چیز ان کو تھوڑا سا فائدہ دیتی تھی نا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں فائدہ رکھا کس نے ہے، اس کی طرح رجوع کریں۔ جب ہم کہتے ہیں تصویر بڑی خوبصورت ہے، کس نے بنائی ہے، بتا دے گا فلاں میں، کہوں گے مطلب مجھے ذرا اس سے ملانا۔ تو یہ جو اللہ نے اتنا پھیلایا ہے، میں اللہ اور اللہ کو کسی کو نہیں مجھے کہنا کہ میں کو مجھے اللہ سے ملا دو، اللہ خود ملا رہا ہے مجھے۔ تو جب اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، کائنات بنائی ہے، میرے متی کی ہیں، تو اللہ مجھے اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے تعارف یہ ہے، مجھے پہچان لو۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ شروع کرتا ہے پیدائش، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے نیک عمل کی انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب حمیم، ان کے لیے یہ پیچھے چلی گئی میں پھر۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات کا بدلنا، وما خلق اللہ فی السماوات، جو پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے نشانیاں جو پرہیزگار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمئنوا بہا، اور اس کے ساتھ مطمئن ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی میں ایسے ریچھ کے مگن ہو گئے کہ اسی کو اپنا اصل مقصد سمجھ لیا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ جو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے نا، اس کا آخری تو دھیان ہی نہیں جاتا، پھر وہ اللہ کے احکام کو نہیں دیکھتا۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں، وجنات النعیم، اور نعمتوں والے باغات، دعواہم فیہا، ان کی پکار اس میں ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات آپس میں سلامتی کے ساتھ ہوگی، وآخر دعواہم، آخری ان کی پکار، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو جان والوں کا رب ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا، جو جنت میں جب چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، وما کنا لنہتدی، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ راستے بتا دیے ہیں اس نے کہ وہ کیا ہے، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چلا جائے، نہیں جانا تو شیطان کے راستے کو پکڑ لے۔ ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے اور عقل بھی دے دی ہے، اور پھر عقل دے کے چھوڑ نہیں دیا اسے، پھر اس میں بتا بھی دیا کہ کون کون سے راستے جنت کو جاتے ہیں اور کون سے راستے جہنم کو جاتے ہیں۔ وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرًّا، اگر جلدی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی، استجالم ان کی جلدی مانگنے کی وجہ سے، کیا برائی مانگتے تھے؟ نبیوں کو کہتے تھے کہ ہمیں تو بس بہت باتیں آپ نکال لی، اب ہماری باتوں کوئی ہماری طاقت نہیں ہے تمہاری باتیں سننے کی، عذاب لے یا جس کو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ تو کہتا ہے اگر اللہ جلدی کرنے لگتا ہے نا، لقضی بینہم، تو ان کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے جلم ان کی مدت کا،
फ़नज़रुल्लज़ीन ला यरजुना लिकाना, हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, उनकी सरकशी में भटकते हुए। वाइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, जब इंसान को तकलीफ़ छूती है, दहाना, हमें पुकारता है, लिजंबी, अपने पहलू पर, कायदन, बैठ कर भी, और कायमन, खड़े होकर भी। फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहू, जब हम दूर कर देते हैं उससे उसकी तकलीफ़, मरब ऐसे गुजर जाता है कालम यादूना, गोया कि नहीं उसने पुकारा हमको, ला ज़ुरिन, उस तकलीफ़ की तरफ मसा जो उसको छुई थी। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून, इस तरह सजाया गया हद से बढ़ जाने वालों के लिए जो वो करते थे। ये मज़मून पीछे आप पढ़ चुकी हैं कि जब तकलीफ़ दूर हो जाती है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, जब फिर तकलीफ़ आती है अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं। वलक़द अहलकनल कुरूना, हमने हलाक किया कई कौमों को मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया, व जातहुम रसूलुहुम, आए उनके पास उनके रसूल बिल बैयिनाति, वाज़िह निशानी के साथ, व मा कानू लियुमिनू, नहीं थे कभी मान ले आते, कज़ालिक नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इस तरह बदला देते हैं कौम मुजरिम को। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ा फिल अर्ज़, फिर हमने बनाया तुमको जानशीन ज़मीन में, मिन बादिहिम, इनके बाद, लिनंज़ुरा, ताकि हम देखें, कैफ़ा तामलून, तुम कैसे अमल करते हो। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब तिलावत की जाती है उन पर हमारे अहकाम की, बैयिनातिन, वाज़िह, क़ालल्लज़ीना, कहते हैं लोग, ला यरजूना, जो नहीं उम्मीद रखते, लिकाना, हमारी मुलाकात की, इति बिकुरानी गैरि हाज़ा, इसके अलावा कोई और कुरान ले आ, अस्तग़फिरुल्लाह, वो बदलू, ऐसे बदल दे। कुल मा यकूनु ली, कह दो नहीं है मेरे लिए, अनुबद्दिलहु, कि मैं उसे बदलूँ, मिन तिलकाई नफ्सी, अपनी तरफ से, इन नत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा लिया, मगर जो मेरी तरफ वही की जाती है। इन्नी अखाफ़ु, बेशक मैं डरता हूँ, इन सही तो, अगर मैं नाफरमानी करूँ, रब्बु, अपने रब की, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से। कुल कह दो, लो शाअल्लाह, अगर चाहता अल्लाह ताला, मा तो लो, तो मैं इसकी तिलावत ना करता रहीकुम, तुम पर, वला अदराकुम, ना मैं तुम्हें सिखाता भी ये, यानी अल्लाह ताला ने मेरे पे वही की, ये अल्लाह का करम है, उसने मुझे सिखाया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं इसे ना बदल सकता हूँ, ना मैं इस तरह कोई और कुरान ला सकता हूँ। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, तुम्हारे लिए यही बहुत काफ़ी है कि मैं अपनी उम्र का एक हिस्सा तुम में गुजार चुका हूँ। यानी तुमने कभी मेरे से झूठ सुना, कभी देखा कि मैंने कोई जादू वाली ऐसी कोई बातें की हैं, या मेरे ऊपर कोई दीवानगी तारी हुई है, तुम्हें अब मेरे पे ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि हर फैसले नबूवत मिलने से पहले हर फैसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए, बड़े बड़े फैसले जिससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। अब जब मैंने तौहीद की दावत दिया तो तुम अजीब बात करने लगे कि अपनी तरफ से घर लाए, अपनी तरफ से बातें करते हैं, हालांकि कहते थे उम्मी अनपढ़ है ये। फमन अज़लम मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, कौन ज़्यादा ज़ालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, यानी ये अल्लाह पर झूठ है ना कि नाउज़ुबिल्लाह, इसने ये खुद घर लिया है। तो कह रहे हैं कि अगर खुदा ना सा मैं करता तो उससे बढ़ के ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधता। और कज़ब में आते हैं, जुटलाया उसके अहकाम को, इन्ना ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक मुजरिम कामयाब नहीं होते। व याबुदूना मिन दुनिल्लाहि, वो इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह ताला के, मा ला युज़ुरहुम, जो उन्हें नुकसान ना दे, वला यनफ़ुहुम, ना ही नफ़ा दे। व यक़ूलून, और वो कहते हैं, हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। कुल, उनसे पूछो, तनब्बिउनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, क्या तुम उसको खबर देते हो कि वो आसमान ज़मीन की बातों को नहीं जानता। सुबहाना, वो तो पाक है, व तआला अम्मा युश्रिकून, बुलंद है उससे जो वो शरीक चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला को सारा इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला इनके शरीकों से पाक है। वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, नहीं थे लोग मगर उम्मत एक ही, वख्तलफ़ू फ़ीही, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, वलौला कलिमतुन, अगर ना होती बात सबक़त गुजर चुकी, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, लक़ुज़िया बैनहुम, अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून, उसमें जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते थे। वयक़ूलून, वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, क्यों नहीं उतारी गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। फ़कुल, कह दो, इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह, बेशक गैब अल्लाह ही के लिए है, फ़ंतज़िरू, पस इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। वइज़ा ज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बादि ज़र्रा, जब हम चखाते हैं लोगों को रहमत अपने बाद तकलीफ़ के, मस्सतहुम, जो उन्हें छुई थी, ज़ालुम मकरुन फ़ी आयातिना, उसी वक्त हमारे अहकाम में साजिश करने लग जाते हैं। कुलिल्लाह असरा मकरा, कह दो अल्लाह ताला बहुत जल्द तदबीर करने वाला है। इन्ना रसूलना, बेशक हमारे रसूल, यक्तबूना, लिख लेते हैं, मा तमकरून, जो तुम मकर करते हो, यानी तुम तो मकर करके देखते हो नतीजा कब आएगा, तुम्हारे भेजे हुए तो उस वक्त लिख लेते हैं, जो किरामन कातिबीन मुकर्रर किए हुए हैं, तुम्हारा हर अमल लिख लेते हैं। वल्लज़ी युसर्रिकुम फिल बर्रि वल बहरी, वही है जो सैर कराता है तुमको खुशकी और तरी में, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, हत्ता कि जब होते हो कश्ती में, वजरैना बिरिहिन तय्यबतिन, उसके साथ खुशगवार हवा चलती है, फफरिहु बिहा, वो उसके साथ खुश होते हैं, जाता रिहुन आसिफुन, आती है उसके पास आंधी, व जाहुमुल मौज, और आ जाती है लहर, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से, वज़न्नु, और ख्याल करते हैं, अन्ना मुहीता बिहिम, कि वह अब घेरे गए हैं। इसी में अकरमा इब्न अबू जहल भी था। दावल्ला मुखलिसीन लहुद्दीन, वो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करते उसके लिए दीन। लाइन अनजाइतना, अगर तूने हमें निजात दे दी, मिन हाज़ि, इससे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम ज़रूर शुक्रगुज़ारों में से हो जाएंगे, यानी हम शिरक छोड़ देंगे।
फलम्मान जाहम, जब उसको निजात दी उनको, इज़ाम यबगूना, जब उस वक़्त जब वो सरकशी करते हैं, फिर लड़ती ज़मीन में बग़ैर हक़, बग़ैर हक़ के, यानी निजात के फ़ौरन बाद सरकशी पे उतर आते हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी सरकशी तुम्हारी जानों पर पड़ेगी। मताउल हयाती दुनिया, फ़ायदा दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा ही है। सुम्मा अलैना मर्जिउकुम, फिर हमारी तरफ तुम्हारा लौटना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, हम बता देंगे जो तुम करते थे। इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया, बेशक दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कमाइन, पानी की मानिंद है। अंज़लनाहु मिनस समाई, जिसको हमने उतारा आसमान से। फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्ज़ी, बस मिल गए उसके साथ नबातात ज़मीन की। मिम्मा याकुलुन नास, जिसमें से लोग खाते हैं, वाला नाम और मवेशी। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, हत्ता कि जब ज़मीन अपनी रौनक पकड़ लेती है। व ज़य्यनत, और रास्ता हो जाती है। वज़न्ना अहलुहा, ख्याल करते हैं उसके रहने वाले, अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, ये कि वो कुदरत रखने वाले हैं उस पर। आता अमरुना, आता है उसके पास हमारा हुक्म, लैलन, रात को, नहारा, या दिन को। फजलना, सीधा हम कर देते हैं उसको कटा हुआ। कल लम तगनी बिल अम्स, गोया कि वो कल आबाद ही नहीं हुआ था। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इस तरह हम तफ़सीर से बयान करते हैं निशानियाँ उसको, उनकी जो गौर व फ़िक्र करती हैं। यानी जब अल्लाह ताला ने असल में इंसान की पैदाइश की तरफ इशारा है, बचपन है, जवानी आती है, भरपूर जवानी में समझता है कि मेरी सारी कुदरत है, फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा कर देते हैं कि जैसे जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं जाना। तो फिर बताया ही जा रहा है कि इंसान किस पे इतराता है। जब पैदा होता है तो वो मोहताज है, जब थोड़ा बड़ा होकर इस काबिल होता है कि कुछ वो कर सके खुद, तो फिर सरकशी पे उतर आता है, वालिदैन का नाफरमान हो जाता है, अल्लाह ताला का नाफरमान हो जाए, समझता है ये मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही था, ये अल्लाह ने अल्लाह की मेहरबानी नहीं कहता, यानी मुझे, मैं इस काबिल था कि अल्लाह ने ऐसा किया। हालांकि जो भी हमें नेमतें मिलती हैं कि हम इस काबिल हैं, जितनी हम अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, जितनी हम गफलत में हैं, ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला जो इतना हमें नवाज रहा है कि हम इस काबिल थे। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह की जो बेपनाह रहमतें हैं ना, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरी रहमत सब चीज़ें ज़्यादा वसी है, तो हम उसकी रहमत में आने की कोशिश करें। और उसके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने नफ्स का कंट्रोल करना है, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो कहा कि ये अल्लाह ताला निशानियाँ से बयान करते हैं, गौर व फिक्र करो, यानी इससे अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा लो कि पहले शुरू में बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा होते पूरी रौनक हो जाती है। अब वो समझता है कि मैं तो पूरी कुदरत रखता हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला फिर नकारों में किसी लौटाते हैं, फिर समझ आती है कि कुछ भी नहीं है। लिल्लाज़ीना आहसनू, नहीं, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह ताला सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है। व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, हिदायत देता है जिसे चाहते हैं सीधे रास्ते की। यानी इन्हीं मिसालों से अल्लाह ताला असल में तुम्हें सलाम की तरफ बुलाना चाहता है। जो हिदायत पा लेगा वो इसके मिसाल हासिल, नसीहत हासिल कर लेगा। लिल्लाज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकियां की, बहुत ज़्यादा भलाइयाँ हैं। वला यारहक़ु वजूहुहुम क़तर, उनके चेहरों पे स्याही नहीं छाएगी, वला ज़िल्ला, ना ही ज़िल्लत छाएगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत के साथी, हम फ़ीहा ख़ालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तीसरे पारे में पढ़ा था, बाद चेहरे उस दिन सफ़ेद यानी रोशन होंगे, बाद स्याह होंगे। तो ये जो ईमान ले आएंगे ना, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, उनके चेहरों पर न स्याही छाएगी न ज़िल्लत, यानी वो चेहरे मुस्फिरा होंगे, ज़ाहिका मुबशिरा होंगे, रोशन होंगे, खुशबाश होंगे, खुश होंगे नेमतों से जो अल्लाह की तरफ से उन्हें मिल रही हैं। वल्लज़ीना कसबु सय्याती, वो लोग जिन्होंने बुराइयाँ की, जज़ाउ सय्यतिन मिस्लिहा, उसका बदला उतना ही है। वतारहकुम ज़िल्ला, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी। मालूम मिनल्लाहि मिन आसिम, उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं। कान्नमा उग़शियत वजूहुहुम, गोया के छा गए उनके चेहरों पर कितना नेक टुकड़ा मिन नैल मुस्लिमा, तारीक रात का। उलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग आके साथी, हम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व यौमा नहशुरुहुम जमीअन, जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन सबको। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना, फिर हम कहेंगे उन लोगों से अशरकू, जिन्होंने शरीक ठहराया, मकानकुम, अपनी जगह पर ठहरो, अंतुम, तुम, व शुरकाकुम, तुम्हारे शरीक। फ़ज़य्यलना बैनहुम, फिर हम जुदाई डाल देंगे उनके दरमियान। वक़ाला शुरकाहुम, जुदाई कैसे डालेंगे कि उनके शरीक ये कहेंगे, माँ कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम सिर्फ हमारी इबादत नहीं करते थे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना, काफ़ी अल्लाह ताला गवाह हमारे दरमियान, व बैनकुम, तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, अगरचे हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफ़त, वहाँ आजमाया जाएगा हर नफ्स उससे जो उसने कर चुका। वरुद्दु इलल्लाह, वो लौटाए जाएंगे अल्लाह ताला की तरफ। मौलाहुमुल हक़, उनका मौला सच्चा है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, खो जाएगा उनसे जो वो झूठ बांधा करते थे। यानी यहाँ जिस खुशफहमी में मुब्तला थे, उन्हें वहाँ जाकर पता चलेगा वो तो सब झूठ हो गया, तो फिर वहाँ पता चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सारी निशानी इसलिए बयान करता हूँ कि गौर व फिक्र करके यहाँ नसीहत हासिल कर लो। चले भी, आपका शुक्रिया जो आपने 15 मिनट आज ज़्यादा दे दी। कोशिश हमने करनी है, अब रमज़ान में इतना वक्त लगा करेगा।
इतना वक्त तो देखें 7 बजने में अभी 5 मिनट घड़ी आगे है, तो इतना टाइम तो आप मुझे दे, लेकिन 5:30 आप आते क्यों नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। 5:30 आप नहीं पहुँचते, सिवाय 2-3 लोगों के 5:30 बजे कोई भी नहीं आता। 5:40 पे पहुँचते आप। आजकल तो 5:10 पे जमात हो जाती है, तो जब आपके पास जमात के लिए निकले, आप उन्हें कह दें जो दूर से आते हैं कि हम यहाँ छोड़ते हुए चले जाए, 5 मिनट पहले निकल आएँ। तो आप कोशिश करें कल आप पूरे 5:30 यहाँ आ जाए। मैंने आज भी 5:40 पे शुरू किया है, पूरे 5:30 आए यहाँ पे। 5:10 पे जमात होती है, पर आते 5:25 पे हैं मस्जिद से। जब जाएं उनके साथ निकल आए ना, ये कह रही हूँ, जब वो जाते हैं उन्हें कहें। कहते हैं जब आएंगे फिर छोड़ते हैं। और वैसे भी बाजार में रौनक भी होती है, अपने साथ का अगर साथी बन जाए आपका तो 2-3 मिल के आ जाएं। कोशिश करें जल्दी आने की, जो आ सकते हैं। और आप लोगों को मुझे आज बड़ा गिला है, एक सेकंड से पहले बात करें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्फाशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलू ली इमामा व नूरा हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलू ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।